آپ لوگوں کی دعاؤں سے سفر بہت اچھا رہا، الحمدللہ بہت عافیت اور خیریت سے گزر گیا۔ آپ لوگوں کی جتنی بھی پرچیاں دی گئی تھیں وہ ساری پڑھی، اول سے آخر تک کوئی پرچی ایسی نہیں ہے جس کو میں نے پورا نہ پڑھا۔ پرچیاں بھی کتنی تھی، میرے خیال میں 2000 تو ہوں گی۔ تو کافی وقت مجھے لگا اس دفعہ، کیونکہ وہ پرچے بہت چھوٹے چھوٹے تھے، اس کو کھولنے میں اور بند کرنے میں بھی۔ جس لفافے میں، جس تھیلے میں وہ پرچے تھے، وہ سارے وہ تھیلا میں مینا میں بھی لے کر گیا، عرفات میں بھی، مزدلفہ میں بھی، حرمین شریفین مدینہ منورہ میں بھی، مسجد نبوی میں بھی، اور پھر ملتزم پر بھی لے کر گیا آپ لوگوں کی پرچیاں۔ اور میں نے ساری پرچیاں وہاں ملتزم پہ اور بیت اللہ کی چوکھٹ پہ رکھ دی۔ میں نے کہا اللہ، میں نے اپنے تمام طلباء اساتذہ کی ساری جو حاجات ہیں، جو ان کی ضرورتیں ہیں، جو ان کی، وہ ساری آپ کے دروازے میں آپ کے پیش کر دی۔ پڑھا بھی ان کو سارا، اور جس نے جس دعا کے لیے لکھا تھا وہ دعا بھی کی۔ کچھ لوگوں نے کچھ عجیب دعاؤں کا بھی لکھا تھا، تو پھر میں نے اس کی بجائے کچھ اور دعائیں کر دی۔ ایک طالب علم نے لکھا تھا کہ دعا کرے کہ میں گناہ سے بچ جاؤں، جب تک میں گناہ سے بچ سکوں مجھے اللہ بچائے، اور جب میں گناہ سے نہ بچ سکوں تو اللہ میری شادی کرا دے۔ درمیان میں گڑبڑ ہو جائے تو مجھ سے پوچھیے گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو دھمکی بھی دے رہے تھے کہ اگر اس درمیان میں کوئی گڑبڑ ہو جائے، مجھ سے گناہ ہو جائے تو اللہ مجھ سے پوچھنا نہیں۔ چند باتیں مجھے بہت اچھی لگی طلباء کی۔ ایک تو یہ کہ سب نے اپنے والدین کے لیے دعاؤں کا کہا، تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ مدارس میں طلباء اپنے ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے جو اتنا تعلق ہے، آج یونیورسٹیوں میں، اسکولوں میں، معاشرے میں چیزیں بہت کم رہ گئی۔ اور دوسرے ہے کہ تقریباً سب طلباء نے یہ لکھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے۔ تو یہ ایک مشترک چیزیں تھیں، اس لحاظ سے بہت خوش آئند ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جب عصری تعلیم ہوتی ہے تو دین کی خدمت کا خیال نہیں ہوتا، اور پھر تو آپ لوگوں کی پرچیوں سے تو معلوم ہوتا ہے کہ دین کی خدمت کا جذبہ ہے۔ میرے لیے بہت آسانی ہوتی ہے جب بہت ساری پرچیاں ہوتی ہیں، تو اپنا تو ایسا نہیں ہے کہ ہم وہاں جا سکیں، لیکن اتنے سارے لوگوں کی طرف سے تو ان کی دعائیں اور ان کی فریاد اور ان کی حاجات پیش کرنے کے لیے تو جا سکتے ہیں۔ بطواف کعبہ رفتم بحرم رحم ندادت کہ بیرون درج کر دی کہ درون خانہ آئے۔ میں بیت اللہ کے طواف کے لیے گیا تو مجھے حرم میں داخل نہیں ہونے دیا۔ مجھے کہا کہ آپ کا منہ ہے حرم میں آنے کا، یعنی ہمارے اعمال اس قابل ہیں کہ ہم حرم جائیں، اللہ کا فضل ہے کہ ہمیں آنے دیتے۔ اس دفعہ میری وہاں طبیعت بھی بہت خراب ہوئی۔ عرفات میں مجھے خیال ہوا کہ جبل رحمت پہ مجھے جانا چاہیے۔ جبل رحمت پہ وہ جگہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقوف فرمایا تھا، عام لوگوں کو نہیں پتہ اس کا۔ ہمارے حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ مجھے لے کر گئے تھے اور مجھے فرمایا تھا کہ یہ 2 بڑی چٹانیں ہیں، یہاں قیام وقوف فرمایا تھا۔ تو مجھے خیال ہوا کہ الغزالی یونیورسٹی بھی نئی بنی ہے اور بھی کئی شعبے شروع ہیں، تو ان کے لیے تو کم از کم وہاں دعا کرنی چاہیے جا کر۔ تو میرا اندازہ یہ تھا کہ میں اس گرمی میں جا بھی سکتا ہوں، واپس بھی آ سکتا ہوں۔ وہ اندازہ میرا غلط ثابت ہوا۔ پہنچنے سے پہلے ہی میری جو ہے نا وہ جو انرجی تھی وہ تقریباً ختم ہو گئی۔ تو خیر وہاں پھر ہم پہنچے الحمدللہ۔ جیسے میں وہاں سے فارغ ہوا پھر میں چل نہیں سکتا تھا، جسے کہتے ہیں نا ہیٹ اسٹروک جسے کہتے ہیں، تو وہ والا سلسلہ ہو گیا۔ آدھا پون گھنٹہ بے ہوشی رہی۔ یہ ڈاکٹر ذیشان صاحب یہ پانی ڈالتے رہے میرے منہ پہ۔ آدھے گھنٹے کے بعد میری آنکھیں کھلی، میں کہاں ہوں۔ تو اس وقت مجھے بہت ساری چیزوں کے بارے میں ایک سبق ملا۔ ایک یہ کہ دل و دماغ میں جو جذبات ہوتے ہیں اس کے ساتھ جسمانی صحت اور طاقت کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ جذبات تو بہت ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں، لیکن واقعتاً اتنی قوت ہے بھی یا نہیں۔ دوسری بات یہ کہ اتنی مشکل جگہ جانے پہ کچھ انتظامات ہونے چاہیے تھے۔ میں ویل چیئر پہ مجھے جانا چاہیے تھا۔ پانی کا انتظام بھی، وہاں پانی نہیں تھا، پانی ختم ہو گیا تھا، گرمی بہت شدید تھی، تو پانی کا انتظام بھی ہونا چاہیے تھا، چھتری کا انتظام بھی ہونا چاہیے تھا، ویل چیئر کا انتظام بھی ہونا چاہیے تھا۔ وہاں کچھ بہت ساری دعاؤں کی بھی توفیق ہوئی۔ اس حالت میں مجھے لگ رہا تھا کہ آخر وقت ہے، کیونکہ اتنی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ تو آخر وقت میں کیا کیفیت ہوتی ہے اس سے بھی ایک دفعہ میں گزرا اس دفعہ۔ تو آپ یقین کریں اس وقت بھی آپ لوگوں کے لیے دعا اللہ نے میرے دل میں ڈالی، طلباء کے لیے، اساتذہ کے لیے۔ دوسری بات ہے کہ میں نے وہاں توبہ کی کہ اپنی طاقت سے زیادہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ سمجھ رہے ہیں، ہر چیز میں کوئی سبق ہوتا ہے، اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے جبل رحمت میں نہیں جانا چاہیے تھا، اس کے لیے انتظامات ہونے چاہیے، اور انتظامات ہو سکتے تھے۔ ایک سبق مجھے یہ بھی ملا کہ جب عمر زیادہ ہو جاتی ہے، بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے، مصروفیات بہت زیادہ ہو جاتی ہیں، آزار شروع ہو جاتے ہیں، پھر کچھ لوگوں کو مشاورت میں بھی شریک کرنا چاہیے۔ تو میں نے اس میں
ساتھی مجھے منع بھی کر رہے تھے کہ اس حالت میں آپ جا سکیں گے، تو ایسی حالت میں لوگوں کو ساتھ ملانا چاہیے اور ان کے مشورے سے چلنا چاہیے۔ یہ بھی ثابت ہوا کہ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے تو آدمی کی جو قوا ہے، جو طاقت ہے، ہر چیز میں کمزوری آ جاتی ہے۔ جب عمر بڑھنے لگے تو اس کو چاہیے کہ اپنے کاموں کو دوسروں کے سپرد کرے۔ رائے العلیل علیل، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر لحاظ سے صحت مند بھی تھے، نبی بھی تھے، وحی بھی آپ پر آتی تھی، روزانہ اللہ سے رابطہ براہ راست جبریل امین کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے، حدیث کے ذریعے سے، پھر بھی اللہ نے آپ کو فرمایا کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ۔ یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے بھی کام لیں گے نا، تو کہیں بیٹھ گئے تو ایسا نہ ہو ہلے ہی نہیں وہاں سے، ٹول جما دے سب کچھ اپنے ہاتھوں، ایسا نہیں۔ اپنے نائب پیدا کریں، اپنے جانشین پیدا کریں، اپنا کام جو آپ کو اللہ نے فہم اور سمجھ دی ہے وہ لوگوں کو دیں، اس میں بخل نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے باپ اپنے بیٹوں کو چاہتا ہے کہ وہ ترقی کریں، استاذ کو چاہیے کہ اپنے شاگردوں کو ترقی کرتا ہوا دیکھے، ان سے حسد نہ کرے۔ اگر کوئی استاذ اپنے شاگردوں سے حسد کرتا ہے یا ان کو آگے نہیں بڑھا رہا یا آگے بڑھنے نہیں دے رہا یا ان پہ محنت نہیں کر رہا تو یہ اس نالائق باپ کی طرح ہے جو بچوں کا دھیان ہی نہیں کر رہا، ورس پیتا رہتا ہے اور آوارہ پھرتا ہے۔ تو آج کل ہمارے ہاں ان چیزوں کی بہت ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ جب آپ سے کام لیں تو وہاں کے آپ کے جو طلبہ ہوں گے، آپ کے جو ساتھ ہوں گے، ان کے آپ پر حقوق ہیں، اور جتنا اس علم کو ان پہ خرچ کریں گے، جتنا ان پہ وسائل خرچ کریں گے، آپ ان کو سخاوت کریں گے، ان کی خدمت کریں گے، اچھے اخلاق سے ملیں گے، اتنی آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، آپ کے اخلاق میں اضافہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوگا۔ اور جتنا بخل کرتے ہیں اتنی اللہ تعالیٰ سے بھی دور ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ چیزوں کو چھینتے رہتے ہیں۔